اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے دردناک عذاب کیوں رکھا اور کیوں ان کو جانور بنایا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے علم اور شعور عطا کیا تاکہ وہ اچھے اور برے میں فرق کر سکیں۔ انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اس کے لیے آسمانی کتابوں اور انبیاء کے ذریعے ہدایت بھیجی، لیکن جب انسان ان ہدایات کو چھوڑ کر سرکشی پر اتر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں اور عذاب کے ذریعے لوگوں کو سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایک قدیم قوم کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی گناہوں میں مگن ہو گئی تھی۔ اس قوم میں مرد اور عورتیں دونوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی تھی، لیکن عورتیں خاص طور پر زیادہ بے حیائی، فحاشی اور دیگر برے کاموں میں آگے تھیں۔ وہ نہ صرف خود گناہ کرتی تھیں بلکہ دوسروں کو بھی گناہ کی طرف راغب کرتی تھیں۔ یہ عورتیں اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کر کے دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرتی تھیں۔ جب انبیاء اور نیک لوگوں نے انہیں نصیحت کی تو وہ ان کا مذاق اڑاتی اور ہنستی تھیں۔ انہوں نے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور اپنے نفس کی خواہشات کو اپنانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تحت اس قوم کو بار بار انتباہ دیا۔ ایک نبی کو ان کے پاس بھیجا گیا جنہوں نے انہیں گناہوں سے باز رہنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی نصیحت کی۔ نبی نے کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال کو درست کرو، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ لیکن ان عورتوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور مزید سرکشی پر اتر آئیں۔ انہوں نے کہا، ہم اپنی زندگی جیسے چاہیں گزاریں گے، تم ہمیں نہ ڈرا سکتے ہو اور نہ ہی اللہ کا عذاب ہم پر آئے گا۔ آخرکار ان کی سرکشی اور نافرمانی کی حد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور ان عورتوں کو ان کے گناہوں کے مطابق مختلف جانوروں میں تبدیل کر دیا۔ حسد اور نفرت پھیلانے میں آگے تھی، انہیں کتے کی شکل دے دی۔ جو عورتیں جھوٹ اور دھوکہ دہی کی عادی تھیں انہیں بندر کی شکل دی گئی۔ جو عورتیں بے حیائی اور فحاشی میں حد سے بڑھ چکی تھیں انہیں خنزیر کی شکل میں بدل دیا گیا۔ یہ عورتیں اپنی جانوروں کی شکل میں ذلیل و خوار ہو گئیں۔ وہ نہ بھول سکتی تھیں اور نہ ہی اپنے سابقہ حالت میں واپس آ سکتی تھیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر قوم کے باقی لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لوگوں نے ان عورتوں کی حالت کو دیکھ کر نبی سے رجوع کیا اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی درخواست کی۔ قرآن مجید میں بھی ایسی قوموں کا ذکر آیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ اور تمہارے ان لوگوں کو تو جانتے ہی ہو جنہوں نے ہفتہ کے دن کی حرمت کو توڑا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ جب انہوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کیا اور بے حیائی کو عام کیا تو اللہ نے ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا اور ان کی بستیاں الٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس لیے عذاب دیا تاکہ وہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ ان عورتوں کا جانوروں میں تبدیل ہونا ایک واضح تنبیہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کتنا سخت ہو سکتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام بے حیائی اور فحاشی کو سختی سے منع کرتا ہے کیونکہ یہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔
اللہ کی رحمت وسیع ہے اور وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ پانی سے باز رہا کرو اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارو۔ اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔